بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاءنی فی القبلہ ومن لم ير الإعادة على من سہى فصلى إلى غير القبلة وقد سلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل الناس بوجهه ثم أتم ما بقي۔ قبلہ کے باب میں جو احادیث آئی ہیں ان کا بیان اور ان لوگوں کا بیان ملم یر اعادت علی من سہا، جس سے نماز میں سہو ہو جائے تو اس پر نماز کا اعادہ نہیں مانتے کہ نماز میں سہو ہو جائے تو نماز کا اعادہ نہیں ہے بلکہ سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لیں۔ مگر یہ مسئلہ مطلقاً نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے۔ کسی کو نماز میں سہو ہوا اور کوئی واجب بھول گیا یا کسی مکروہ تحریمی کا ارتکاب بھولے سے کر لیا تو نماز کے آخر میں وہ سجدہ سہو کر لے تو وہ کمی پوری ہو جائے گی اور نماز مکمل ہوگی۔ اور اگر کسی نے قصداً کوئی واجب چھوڑ دیا یا کسی مکروہ تحریمی کا ارتکاب کیا تو اس پر اس نماز کا اعادہ واجب ہے، کیونکہ یہ من سہا نہیں ہے بلکہ من تعمدہ یہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حکم بیان کر رہے ہیں وہ من سہا کا، من تعمدہ کا نہیں۔ یوں ہی اگر کسی نے قصداً یا بھول کر سہواً کوئی فرض چھوڑ دیا یا کسی حرام قطعی کا ارتکاب کر لیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، اعادہ کرنا فرض ہوگا، سب سے کوئی کمی پوری نہیں ہوگی۔ مثلا 4 رکعت والی نماز میں 1 رکعت چھوڑ دیا تو 1 رکعت یہ اس کا ایک رکن ہے، نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ یا کسی رکعت کا رکوع ہی چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی، چاہے قصداً چھوڑا ہو چاہے بھول کر، نماز نہیں ہوگی بلکہ نماز کو دہرانا پڑے گا۔ حرام قطعی کا ارتکاب، مثلا کھانا کھا لیا، پانی پی لیا یا کوئی اور جو حرام کام ہو اس کا ارتکاب کر لیا نماز کے اندر تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی اور سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ تو یہ جو امام بخاری فرماتے ہیں من لم یر الاعادۃ علی من سہا، سہو جسے سہو صادر ہو جائے، جسے سہو ہو جائے اس پر نماز کا اعادہ نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے جبکہ واجب اس سے چھوٹا ہو یا کسی مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہوا ہو، مطلقاً نہیں ہے۔ فصلی الی غیر القبلہ، تو اس نے غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا یہ اپنی تحری کے ذریعے، یعنی قبلہ مشتبہ ہو گیا، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو اسے حکم ہے کہ دل میں اچھی طرح سے غور کرے اور جس سمت کے قبلہ ہونے پر دل جم جائے اسی کو قبلہ مان کر نماز پڑھے۔ اس میں سہو ہو گیا اس کو تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہاں تحری واجب ہے، اس کے علاوہ اس کے بس میں کچھ اور نہیں ہے، قصداً وہ کچھ نہیں کر رہا ہے۔ یہ وہ شرط ہے جو رکنے جو ساقط ہو جایا کرتی ہے عذر کی وجہ سے۔ وقت سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رکعت الظہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتوں پر سہو کیا۔ اقبل الناس بوجہی، نہیں سلام پھیر دیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے، منہ کر کے بیٹھ گئے۔ پھر جب لوگوں نے یاد دلایا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بقیہ 2 رکعت پوری کی اور آخر میں سجدہ سہو کر کے سلام پھیرا۔ تو دیکھو یہاں پر 2 رکعت یہ فرض تھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پورا کیا اور اس بعد آخر میں سجدہ سہو کر لیا۔ یہ حدیث اور
اوپر والی حدیث، ان دونوں میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کیا ہے اور کلام سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ پھر یہاں پر نماز فاسد کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں کسی سے کلام کریں یا کسی حاجت کی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے نماز میں کلام کیا تو اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ اس پر قرآن پاک کی آیت کریمہ اور صحیح بخاری کی احادیث کریمہ دلالت کرتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور رسول تمہیں بلائیں تو چلے جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے پیش نظر کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور رسول اللہ بلائیں تو اس پر فرض ہے کہ نماز چھوڑے اور چلا جائے، نماز توڑے نہیں، توڑنا الگ ہے، چھوڑنا الگ ہے، چھوڑ کر چلا جائے، سرکار سے بات پوچھے، جو حکم دیں وہ سب کچھ کرے، اور کرنے کے بعد 2-4 گھنٹے کے بعد جب فرصت ملے تو آئے اور جہاں سے نماز چھوڑ کر گیا ہے وہیں سے چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے اپنی نماز آگے کی پڑھ لے، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس سلسلے میں حدیث نبوی موجود ہے اور اس مضمون کی حدیثیں انشاءاللہ تعالی کسی مقام پر آئیں گی تو ہم اس پر کچھ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تفصیل کا یہی بات وہاں بھی بتانی ہے۔ تو ایک تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کیا اور سرکار سے کلام ہوا نماز کے بارے میں، تو اس لیے یہ گفتگو مفسد نماز نہیں ہے، ہم اہل حق اہل سنت و جماعت کے نزدیک۔ دوسری توجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت تک ابھی نماز میں کلام کرنا حرام نہیں ہوا تھا، تو اس وقت تک نماز میں کلام کرنے کی اجازت تھی، اور سرکار اس لیے کلام کرنے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوئی۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قبلے سے سینہ پھیر دیا، لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے، تو یہ سہون ہوا، سرکار نے یہ سمجھا کہ آپ نے نماز پوری کر لی ہے اور سہون ایسا ہو گیا، اور قبلہ میں اس طرح کا سہو ہو جائے تو معاف ہے، اس طور پہ یہ نماز ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث کہیں تفصیل سے آ بھی رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پھر یاد دہانی کے طور پر ان دونوں باتیں بتائیں گے، لیکن یہاں بھی آپ یاد رکھیے گا بات یہی ہے، چاہے کئی جگہوں پہ حدیث ہے ایک ہی بات بتائی جائے گی۔ حدیث بڑی اہم حدیث ہے، اس مضمون کی حدیث آ چکی ہے، یہاں قدر تفصیل۔ انس بن مالک کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب سے 3 باتوں میں موافقت کی۔ یہ ان کا ادب ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ادب ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت عمر کی موافقت فرمائی کہ جو بات انہوں نے کہی انہی جملوں میں اور انہی کلمات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل فرمائی۔ تو میں نے اپنے رب کی موافقت 3 باتوں میں کی۔ میں نے عرض کی وہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کاش کہ آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیتے، نماز کی جگہ بنا لیتے۔ اس پر کل میں نے تفصیل سے گفتگو کر دی ہے، یہ آیت یہاں بھی آ رہی ہے، اس کے بعد بھی آ سکتی ہے، اب اسی گفتگو پر آپ لوگ اتفاق کیجیے گا۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ دیکھو یہاں نزلت ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، یہاں پہ ایک فاعل مقدر ہوگا فنزلت الآیہ، کہیں پہ نزلہ آتا ہے تو وہاں پر الکلام مقدر ہوتا ہے، فنزل حاضل کلام، تو قرینہ مقام کے لحاظ سے فاعل مقدر مانا جائے گا۔ تو آیت کریمہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی نازل ہوئی اور طواف کرنے والوں پر واجب قرار دیا گیا کہ جب طواف کر کے فارغ ہو جائیں تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اصل حکم یہی ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت پڑھیں، لیکن پورے مطاف میں کہیں بھی پڑھیں تو مقام ابراہیم کے قریب ہی نماز پڑھنے کے حکم ہوگا۔ آج کل کا حال یہ ہے کہ لوگ مقام ابراہیم پر بے پناہ بھیڑ لگا دیتے ہیں، تو وہاں سے ہٹ جائے اور جہاں پہ گنجائش ملے مطاف میں وہاں جا کر نماز پڑھ لیں۔ دوسری آیت حجاب ہے۔ میں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ لو امرتنی الساعۃ کا
ان یحتجبن، یا رسول اللہ کاش کہ آپ اپنی بیویوں کو حجاب کا حکم دے دیتے، فإنه یکلمہن، کیونکہ وہ ان سے نیک و بد سب لوگ کلام کرتے ہیں۔ تو مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منع نہیں کرتے تھے، کیونکہ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا ہے، وحی نہیں آئی ہے، اس وقت تک جو آسانی ہے آسانی کو باقی رکھی جائے۔ سرکار چاہتے تھے کہ دین میں جس قدر آسانی ہو وہ آسانی رہے۔ تو انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا تو کیا ہوا، فنزلت آیت الحجاب، تو آیت حجاب نازل ہوئی۔ اور وہ آیت حجاب یہاں پہ نہیں ہے، اس کو حاشیے وغیرہ میں دیکھ لیں یا تلاش کر لیں آیت حجاب کیا چیز ہے۔ اچھا، جس میں یہ ہے وقارنا فی بیوتکن، کہ نبی کی بیویوں تم لوگ اپنے گھروں میں قرار پذیر رہو، ٹھہری رہو۔ اس آیت یہ پوری آیت کریمہ نکال کر کے دیکھ لیجئے اور زبانی اس کو یاد بھی کر لیجئے۔ تیسرا واقعہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ پر غیرت کے بارے میں اتفاق کر لیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے غیرت کے بارے میں اتفاق کرنا کیا ہے، یہ واقعہ کہیں آئے گا، مگر جب آئے گا تب آئے گا، ابھی تو یہاں سمجھنا بھی ضروری ہے، اس لیے بقدر حاجت ہم اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ سورہ تحریم کا ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 1، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اسے کیوں حرام قرار دے رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دے دیا ہے۔ آپ چاہیں تو سورۃ التحریم نکال لیں اور یہیں سے آیت سورہ شروع ہوتی ہے، یہ آیتیں پڑھ لیں، کنز ایمان میں اس کا ترجمہ دیکھ لیں اور خزائن العرفان میں اس کی تفسیر دیکھ لیں۔ مجھے امید ہے کہ اس کی پوری تفسیر اس کے اندر ہوگی، وہاں ہوگی۔ اس آیت کریمہ کے شأن نزول میں 2 واقعات ہیں اور امید یہ دونوں واقعات وہاں پہ ہوں گے۔ ہم یہاں پر ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ اصل میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک تفریح کی۔ بیویاں شوہر سے تفریح کر لیتی ہیں، شوہر بیوی سے تفریح کر لیتے ہیں۔ تو سرکار کے ساتھ بیویوں کی تفریح کا ایک واقعہ سنیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تو سرکار کی جتنی 11 بیویاں تھیں، 9 آزاد اور 2 باندیاں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سب کے پاس ملاقات کے لیے جاتے، تھوڑی تھوڑی دیر مثلا 5-5 منٹ سب سے ملاقات کر کے سب کی خیریت پوچھتے، مگر ایک زوجہ ہیں حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس معمول کے لحاظ سے کچھ دیر زیادہ ہوتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس تحفے میں ایک جگہ سے کسی نے شہد دے دیا تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو شہد بہت پسند تھا، تو کسی برتن میں شہد نکال کر وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسے نوش فرماتے۔ تو بیویوں کو اس پر غیرت آئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مثلا ہم سب کے ہاں 5-5 منٹ ٹھہرتے ہیں اور ان کے ہاں مثلا 10 منٹ ٹھہر جاتے ہیں زیادہ، تو وہ چاہتی تھیں کہ جتنا ہمارے ہاں ٹھہرتے ہیں اتنے ان کے ہاں بھی ٹھہریں۔ تو اب بیویوں نے آپس میں ایک بات پر اتفاق کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم لوگوں کے پاس آئیں، یعنی اگلے دن، تو جس کے پاس بھی جائیں وہ یہ کہے سرکار کیسی بو آ رہی ہے، کیا مغافیر آپ نے کھایا کیا؟ مغافیر نام کا ایک گوند ہوتا تھا اس زمانے میں جسے لوگ کھاتے تھے، اور اس گوند کے کھانے سے منہ سے کچھ بو آتی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بو ناپسند تھی۔ تو بیویوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو کہتی ہیں سلام کے بعد یا رسول اللہ کیسی بو آ رہی ہے، کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے کیا؟ فرمایا نہیں، میں نے تو شہد کھایا ہے۔
دوسری بیوی کے ہاں گئے تو یہی بات، تیسری بیوی کے ہاں گئے تو یہی بات، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے تو یہی بات۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، ان لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے، وہ یہ کہتی تھی سرکار کیسی بو آ رہی تھی، بو تو آتی تھی، شاید یہ کھانے سے تو بو آئے گی، وہ اچھی بو ہوتی ہے، اور پھر آپ نے یہ کہتی تھی کہ آپ نے مغافیر کھایا، یہ پوچھتی تھی، یہ نہیں تھا کہ آپ نے مغافیر کھایا، اس لیے کذب نہیں ہوا، مگر ایک تفریح ہو گئی، یہ سرکار کا دل دکھانا بھی نہیں تھا، بس تفریح تھی، تاکہ اس طریقے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حفصہ کے ہاں زیادہ نہ ٹھہریں۔ تو اسی کی طرف تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں نے شادی کھایا، کچھ اور نہیں کھایا ہے، لیکن تم لوگوں کو اس کی بو خراب لگ رہی ہے تو میں قسم کھاتا ہوں آج سے میں شہد نہیں کھاؤں گا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اسے کیوں حرام قرار دے رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے شہد حلال کر دیا ہے تو آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں، اسے حرام نہ کیجیے۔ اور آگے چل کر کے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن۔ اب اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ کے تعلق سے غیرت کے باب میں، غیرت کی وجہ سے، آپ کے تعلق سے غیرت کی وجہ سے ایک بات پر اتفاق کر لیا کہ جب سرکار ہم لوگوں کے پاس آئیں تو ہم لوگ یہی کہیں گے، تو میں ان کے پاس گیا، اس موقع سے آیت کریمہ نازل ہو چکی، تو میں بیویوں کے پاس گیا اور میں نے ان لوگوں سے کہا، میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تفریح رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس سمجھاتے ہوئے میں نے یہ بھی کہا عسیٰ ربہ ان طلقکن، قریب ہے کہ سرکار کا رب اگر وہ تم لوگوں کو طلاق دے دیں تو ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تم سے بہتر بیویاں عطا کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ سرکار تمہیں طلاق دے دیں تو وہ تمہیں تم سے بہتر بیویاں عطا کر دیں، مسلمات جو مسلمہ ہوں۔ تو فرماتے ہیں فنزلت حاضر آیا، انہی الفاظ میں وہی آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ تو یہ تین موافقات ہے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں، اور ہم نے بتایا ہے کہ ابھی اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے اس کے ضمن میں کہ 22 موافقات عمر ہیں، اس میں کچھ کلام بھی ہے لیکن وہ 22 موافقات عمر شمار کیے جاتے ہیں۔ تاریخ الخلفاء میں ان سب کا شمار کیا ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس آیت کریمہ سے کیا معلوم ہوا، اس حدیث پاک سے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس حدیث کا ترجمۃ الباب سے ربط اور جوڑ کیا ہے، لگاؤ کیا ہے۔ ترجمۃ الباب تو ہے قبلہ کے بیان میں، اور یہ جو تین موافقات اپنے شمار کیے ہیں ان کے قبلہ سے کیا تعلق ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ قبلہ سے تعلق آیت کریمہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کا ہے، کیونکہ مقام ابراہیم جیسا کہ میں نے پہلے ابھی بیان کیا، یہ قبلہ کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے اسی دروازے سے تھوڑا سا کے سامنے اور تھوڑا سا داہنی طرف ہٹ کر ہے، زیادہ نہیں، تھوڑا سا داہنی طرف ہٹ کر اور تھوڑے فاصلے پر یہ مقام ابراہیم ہے۔ تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ قبلہ کی طرف نماز پڑھنا ہے۔ تو آفاقی جتنے ہیں اگر ان کی توجہ مقام ابراہیم کی طرف ہو جائے تو وہ بھی قبلہ کی طرف ہے اور ان کی نماز صحیح ہے۔
اور جو غیر آفاقی ہیں تو وہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر جب نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز بھی قبلہ کی طرف ہوگی. تو بولا گیا ہے مقام ابراہیم اور گویا مراد لیا گیا ہے قبلہ. تو اس توجیہ پر ہے. ایک توجیہ وہ ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے، تو اس طور پر بھی وہی ہے تقریباً کہ وہ پتھر دروازے باب قبلہ سے، باب کعبہ سے تھوڑا فاصلے پر ہے. تو آفاقیوں کے لیے تو وہ سمت بھی سمت قبلہ ہے. اس طور پر قبلہ کے بیان میں یہ حدیث ہو جائے گی. اب آگے کی حدیث سنیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث آپ لوگ بہت پہلے بھی پڑھ چکے اور ابھی کچھ دیر پہلے بھی آپ نے پڑھی، پھر آپ پڑھ رہے ہیں، مگر دونوں میں کیا فرق ہے اس کو ذہن میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت فرماتے ہیں کہ بین الناس بقباء فی صلاۃ الصبح، لوگ فجر کی نماز میں قباء میں تھے، یعنی مقام قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. مقام قباء یہ 3 میل کے فاصلے پر ہے مسجد نبوی شریف سے. اس جاءہم آت کہ ان کے پاس ایک آنے والا آیا اور انہوں نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ لیلۃ القرآن، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات قرآن نازل ہوا. وہاں بھی خبر دینے والے حضرت عباد بن بشر تھے، جو حدیث اس سے پہلے آپ نے پڑھی تھی، اور اس واقعہ کی خبر دینے والے بھی عباد بن بشر ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ واقعہ ظہر میں ہوا تھا، اور ظہر کی نماز پڑھ کے ایک مسجد میں گئے، انصار کی مسجد میں، تو وہ لوگ عصر پڑھ رہے تھے تو ان کو خبر دیا. اور پھر دوسرے روز صبح میں فجر کی نماز میں قباء گئے جو فاصلے پر ہے، تو ان لوگوں کو بھی وہی خبر دیا. مگر قد انزل علیہ اللیلہ فرمایا انہوں نے، ہم سے کہنا چاہیے تھا کل گزشتہ قرآن نازل ہوا، اللیلہ کیوں فرمایا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ مجازن ہے. زوال آفتاب کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد جو وقت ہے، تو وہ اس وقت کو وہاں سے، اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا وقت شام کا وقت کہلاتا ہے. اور عموماً اور غروب آفتاب سے لے کر کے باقی جو وقت ہے وہ لیل و رات کہلاتا ہے. مگر زوال شمس سے لے کر کے رات 12 بجے رات تک کا جو وقت ہے، اس کو رات میں بھی شمار کرتے ہیں. تو اس حیثیت سے دیکھا جائے تو ان کا مجازن رات کہنا یہ صحیح تھا. تو یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے. تو جب نماز صبح میں دیکھا کہ قباء کے لوگ فجر کی نماز اتر طرف ہی منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، یعنی بیت المقدس کی طرف، تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شب میں، یعنی کل گزشتہ قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور آپ کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ کعبہ سے اس طرف منہ کر لیں. فاستقبلوها، اس کو با کے قرضے سے پڑھو، تب یہ ہوگا کہ تو آپ لوگ اپنا منہ کعبہ شریف طرف کر لیں. وکانت وجوہ من الشام، اس وقت ان کے چہرے شام کی طرف تھے، یعنی بیت المقدس طرف، اتر طرف. اور اس کو با کے فتح ساتھ پڑھیے تو فاستقبلوها، تو وہ سب، ان سب لوگوں نے کعبہ شریف طرف منہ کر لیا، جبکہ ان کی، یعنی دکن طرف، جبکہ ان کے چہرے شام کی طرف تھے. کچھ فقہی گفتگو کرنی تھی، اس پر ہم نے جو حدیث ابھی پڑھی آپ نے اس پر گفتگو کر دی ہے، اور اس سے پہلے والی حدیث پر بھی گفتگو کر لی ہے. کبھی دیکھیں گے تو کچھ مزید تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے. گفتگو تو اس پر بہت ہے. تو بس یہاں ہم اتنا آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حدیث پاک چاروں مذاہب میں معمول بے ہے. چاروں مذاہب کے لوگ ائمہ اس کو حجت مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اور یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کہیں قبلہ مشتبہ ہو جائے تو دل میں تحری کرے، اور تحری کرنے کے بعد جس پر دل جمے اس کے مطابق اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. ایسا تحری کا مسئلہ اسے کیسے ثابت ہوتا ہے
انشاءاللہ یہ حدیث آگے آ رہی ہے اور وہاں پہ ہم اس پر روشنی ڈالیں گے. ہم نے اپنی ایک تقریر میں اس پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. انوار امام اعظم کے نام سے وہ کتاب چھپ چکی ہے، اپنی لائبریری موجود ہے. اس میں آپ لوگ میرا مضمون پڑھیے، بہت اہم اور علمی مضمون ہے. اور وہ مضمون کیا ہے، میں نے برجستہ ایک تقریر کر دی تھی تقریباً 1 گھنٹہ، تو اس میں اس کا بھی ذکر آیا ہے. اب اس سے آپ لوگوں کو وجہ استدلال معلوم ہو جائے گا. آپ کو کچھ کام اپنے مطالعے کے ذریعے بھی حل کرنا چاہیے، کیونکہ ساری تقریر اگر درس میں کی جائے تو درس بہت مختصر ہو جائے گا. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی درس بہت طویل ہو جائے گا. تو حضرت علقمہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے، وہ فرماتے ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر خمسہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھی. یہ وہی حدیث ہے جو 8-10 سطر اوپر آپ نے پڑھی، جس میں یہ ہے کہ قال ابراہیم لا ادری ذات و ناقص. تو ہم نے بتایا تھا کہ نیچے حدیث آ رہی ہے، اس میں شک نہیں ہے، بلکہ جزم کے ساتھ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ظہر خمسہ آ گیا ہے. تو ہم نے اسی کے مطابق وہ گفتگو کر دی تھی، تو وہی گفتگو پوری یہاں بھی رہے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھ لی اور سلام پھیر کر کے فارغ ہو گئے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز بڑھا دی گئی کیا؟ تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور آپ نے 5 رکعت پڑھی. تو سرکار نے اپنے پاؤں موڑے اور 2 سجدے کیے، کیونکہ 4 رکعت تو سرکار پڑھ ہی چکے تھے، تو رکعت میں کوئی کمی نہیں تھی. بس یہ تھا کہ سلام پھیرنا 4 رکعت پر واجب تھا، اس میں دیر ہو گئی. تو واجب کی ادائیگی میں جو دیر ہوئی تو اس کی وجہ سے آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا، تو آپ نے سجدہ سہو کر لیا. باقی رہ گیا مسئلہ قبلہ سے چہرہ پھیرنے کا اور نماز میں کلام کرنے کا، تو اس پر میں نے ابھی گفتگو کر لی. اب ایک طویل باب آ رہا ہے، بلکہ ابواب آ رہے ہیں جو تقریباً 1 صفحے پر محیط ہیں. باب حق البزاق بالید من المسجد. بزاق کے معنی آتے ہیں لعاب، حق کے معنی مٹا دینا، کھرس کر صاف کر دینا. مسجد سے اپنے ہاتھ سے تھوک کو مٹا کر صاف کر دینا. تھوک کے تعلق سے، تھوک اور سینے کے بلغم اور ناک کے بلغم کے تعلق سے پورے 1 صفحہ بلکہ اس سے زیادہ کی حدیث آ رہی ہے. مضمون ایک ہے، حکم ایک ہے، الفاظ ایک ہیں، کہیں کہیں کچھ الفاظ میں کمی بیشی ہے. اس لیے ہم ایک ہی مقام پر ان تمام احادیث نبویہ کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، اور پھر جہاں کہیں کوئی نیا لفظ آیا ہوگا تو وہ لفظ آپ کو دکھاتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے. لفظ بزاق، بزاق کے معنی ہے لعاب، تھوک. بزاق جو ہے یہ 3 لغت اس میں ہیں، زا کے ساتھ جیسا کہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور صاد کے ساتھ بساق وہ بھی تھوک ہے، اور سین کے ساتھ بساق یہ بھی تھوک ہے. تو بساق سین کے ساتھ، بساق صاد کے ساتھ، اور بزاق زا کے ساتھ، تینوں کا معنی تھوک ہے، لعاب دان ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان حدیثوں میں آپ دیکھیے گا کہ تینوں لغتیں آئی ہوں، اور نہ آئی ہوں تو بھی آگے یہ لغتیں آئیں گی. تو ہے ایک حدیث نظر آ گئی فلا یبسق، ایک لفظ آ گیا سات کے ساتھ، تو ایک لغت تو 2 لغتیں تو ہو گئیں. کہیں ہو سکتا ہے سین کے ساتھ وہ 9 ہو یہاں پر، تو آگے سین والی لغت بھی آئے گی. ہم نے ایک ہی جگہ بیان کر دیا تاکہ ہر جگہ کے لیے یہی ایک تقریر کافی ہو جائے. اپنے ذہن شریف میں آپ لوگ اس کو محفوظ رکھیں. اس میں ایک لفظ آئے گا نخامہ اور ایک لفظ آئے گا مخاط. نخامہ کے معنی بھی بلغم اور مخاط کے معنی بھی بلغم. فرق یہ ہے کہ سینے سے جو بلغم آتا ہے، کھنکھارنے پر سینے سے جو بلغم آتا ہے اس کو نخامہ کہتے ہیں، اور ناک سے چھنکنے پر
جو ناک سے بلغم آتا ہے اس کو مخاط کہتے ہیں۔ تو انہیں 3 چیزوں کا بیان ان ابواب کثیرہ میں 6 7 8 ابواب یہ ہیں۔ لعاب دہن، سینے کا بلغم، ناک کا بلغم، یہ تینوں شرعی نقطہ نظر سے پاک ہیں، ناپاک نہیں ہیں۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا ان تینوں چیزوں سے گھین کرتی ہے۔ کہیں کوئی تھوک دے زیادہ، ناک کا بلغم نکال دے، منہ کا بلغم نکال کر پھینک دے تو دنیا اس سے گھین کرتی ہے، اور اس سے پھر جراثیم بھی پیدا ہوتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ دنیا اسے گھین کرتی ہے، بلکہ ان چیزوں میں کچھ جراثیم رہتے ہیں اور ہوا کے ذریعے وہ جراثیم ادھر سے ادھر منتقل ہو جاتے ہیں اور ان سے بیماری بھی پھیلتی ہے۔ تو پھر دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو صاف کر کے ختم کر دیا جائے۔ اس لیے راستے پر نہیں تھوکنا چاہیے اور گھر میں بھی نہیں تھوکنا چاہیے۔ جو ایسی جگہ تھوک دیں کہ وہاں پر کسی کی نگاہ نہ پہنچے، یا نگاہ پہنچنے والی ہو تو اس پر مٹی وغیرہ ڈال دیں، یا اس کو صاف کر کے وہاں سے پانی بہا کر کے ختم کر دیں۔ اس حصے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو کیا تعلیم دی ہے، وہ ان ابواب سے آپ کو بخوبی علم اس کا ہو جائے گا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ قبلے کی دیوار میں کسی نے تھوک دیا ہے۔ اس وقت تک یہ ساری باتیں لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی نہیں تھیں، اس لیے سرکار ان کو تہذیب اور تمدن سکھاتے تھے۔ کبھی کسی نے بلغم ڈال دیا سینے کا یا ناک کا، تو یہ نہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے کہیں تم جاؤ صاف کرو، سرکار اشارہ کرتے تو ایک ساتھ 50 آدمی اٹھ جاتے اس کو صاف کرنے کے لیے، نہیں، سرکار نے کوئی چیز پتھر وغیرہ اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے ہاتھ سے جا کر کے اس کو صاف کیا۔ اس کی 2 وجہیں، ایک تو گھین آتی ہے اس لیے سرکار نے اسے ہٹا دیا کہ کسی کو گھین آئے گی تو اس سے تکلیف ہوگی، اور کسی کے عمل سے کیوں کوئی کسی کو تکلیف ہو۔ دوسرے یہ کہ آج کی تحقیقات سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس سے جراثیم بھی پیدا نکلتے ہیں اور ہواؤں کے ذریعے وہ جراثیم ادھر ادھر منتقل بھی ہو جاتے ہیں جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو دنیا آج یہ سبق دے رہی ہے کہ راستے پر عام لوگوں کی گزرگاہوں پر نہ تھوکا جائے، بلغم وغیرہ نہ پھینکا جائے۔ میں 1450 برس پہلے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو اس کی تعلیم دے رکھی ہے۔ تو دنیا آج جس مقام پر پہنچ رہی ہے 1450 برس پہلے حضور رحمت عالم نے اس کا درس دے دیا ہے، بلکہ خود کر کے دکھا بھی دیا ہے۔ اس لیے اولاً تو یہی کوشش ہو کہ کہیں ایسی جگہ نہ تھوکیں، اور اگر تھوک آ ہی جائے اور کوئی ایسی جگہ نہ ملے تو اپنے ساتھ رومال گمچھا رکھیں، اس میں تھوک کر اور اس کے 2 کناروں کو ایک میں مل دیں تاکہ جو کچھ ہے وہ اپنے پاس رہ جائے، نہ دوسروں کو گھن اس سے ہو، گھن ہوگی تکلیف ہوگی، اور نہ ہی اس کی جراثیم دوسروں تک پہنچیں۔ یہاں پر ایک چیز اور آپ یاد رکھیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کے ساتھ تھوکنے سے منع بھی فرمایا۔ یہ سارے احکام مسجد کے ہیں، باہر بھی ممانعت ہے۔ فلا یبصقن، ہرگز ہرگز تم میں سے کوئی نہ تھوکے، فلا یبصق، نہ تھوکے، فلا یبصقن، ہرگز ہرگز تم میں سے کوئی نہ تھوکے۔ اس طرح کے یہ الفاظ آئے ہیں۔ ایک جگہ فلا یتفلن آیا ہے، تفلن کی بھی معنی تھوکنے کہتے ہیں، تو ہرگز ہرگز تم میں سے کوئی نہ تھوکے۔ تو اس طریقے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کا صیغہ استعمال کیا ہے، کہیں نہیں تاکید کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ تو مسجد میں تھوکنا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے۔ بعض نے کہا مکروہ تنزیہی ہے اور بعض نے کہا مکروہ تحریمی ہے۔ جو نہیں کے الفاظ آ رہے ہیں یہ تو مسجد میں تھوکنے کو مکروہ تحریمی ہی قرار دیتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا یہ خطا ہے، یعنی گناہ ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ یہ حدیث بھی انہی ابواب میں سے کسی باب میں آ رہی ہے۔ تو دفن کر دیا جائے۔ دفن کا طریقہ کیا ہے، صورت کیا ہے، تھوکنا کب چاہیے، کس طرف چاہیے، اب اس سب کا بیان سنو۔ حالت نماز میں منہ میں تھوک آ گیا، بلغم آ گیا تو کیا کریں؟
اس زمانے میں بتا چکا ہوں کہ مسجد کے فرش کچے تھے، مٹی بالو یہی سب رہتا تھا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے بائیں طرف تھوکتے. اصل میں داہنے طرف جو ہے رحمت کا وہ فرشتہ رہتا ہے جو نیکیوں کو لکھتا ہے، اور بائیں طرف کا حصہ اس وقت خالی رہتا ہے. یوں تو داہنے بائیں دونوں پر فرشتے رہتے ہیں. داہنے کا فرشتہ نیکیوں کو، بائیں کا فرشتہ برائیوں کو لکھتا ہے. مگر مسجد اور نمازی ان کا کام تو نیکی ہے نا، اس لیے فرشتہ چلا جاتا ہے گناہوں کے لکھنے والا کہ اب نیکی کے مقام پر ہو، نیک بن کر آئے ہو، نیکی کے کام کے لیے آئے ہو، اس لیے نیکی ہی کرنا. تو پھر دائنے والا فرشتہ رہ جاتا ہے، تو اس لیے منع کر دیا گیا دائیں نہ تھوکنا. بائیں فرشتہ نہیں ہے تو حکم دیا سرکار نے بائیں نیچے تھوک دینا. یہ اس وقت ہے جب وہاں پہ کوئی نہ ہو، اور بہرحال اس کو مٹی سے چھپا دیا جائے، اور تحت قدم ہی یا اپنی قدم کے نیچے، یعنی تھوک کر کے اس کو اپنے قدم سے دبا دے. اچھا، اور اگر یہ سب ان سب سے کام نہ چلے تو اپنی چادر، وہ اس وقت وہ چادر اوڑھتے تھے، چادر کا ایک کنارہ لے کر اس میں تھوکے اور دوسرے کنارے کو اس پر سٹا دے. پھر خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور پھر فرمایا کہ یہ فالو حاکذا، یہ ایسا کرے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے، کرم دیکھیے کہ مسجد جہاں کچی ہے، فرش کچا ہے، تو وہاں بائیں تھوک سکتے تھے، قدم کے نیچے تھوک سکتے تھے. مگر آج تو وہ ممکن نہیں تھا، تو سرکار نے تیسری صورت بھی بتا دی کہ فرش پکا ہے اور بائیں قدم کے نیچے نہیں تھوک سکتے ہو تو اپنے چادر میں، اپنے رومال میں اس کو لے لو، اور لوگوں کو ایذا سے بچاؤ اور اپنے جراثیم سے بھی لوگوں کو بچاؤ. تو یہ ہدایت ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور یہ جو فرمایا کہ بائیں طرف تھوک دو یا قدم کے نیچے تھوک دو، تو چونکہ نماز میں اس سے زیادہ عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو اس کو مٹی میں دفن کر سکتے ہو تو وہیں پہ دفن کر دو یا وہاں سے ہٹا کر پھینک دو. اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں صاحب. اچھا، اس کی علت کیا ہے؟ تو اس کی ایک علت ہم نے بیان کر دی کہ لوگوں کو گھن آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. دوسری علت ہم نے یہ بتائی کہ اس سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں. ایک علت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، تم میں جب کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اور بے شک اس کا رب اس کے درمیان اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، یعنی رب کا ثواب، رب کی رحمتیں خاص ادھر متوجہ ہوتی ہے، اس لیے ادھر قبلہ کی طرف نہ ٹھوکو. یہاں پر ہم ایک تجربہ بتائیں آپ کو. یوں تو تھوک پاک ہے، مگر تھوکنے سے ممانعت اتنے اہتمام اور شد و مت کے ساتھ کیوں کی جا رہی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. کتے جب بہت بھوکے ہوتے ہیں، آپ راستہ چلیے تو آ جائیں گے، آپ کے سامنے وہ پیٹھ کے بل لیٹ جائیں گے، اپنا پیٹ دکھاتے ہیں. اس کا مطلب ان کے پاس زبان تو ہے نہیں، پیٹ دکھانے مطلب ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، ہمارے کھانے اور پانی کے انتظام کرو. تو فوراً آپ سے جہاں تک ہو سکے ان کے کھانے پینے کا اہتمام کر لیں. مگر وہ چلنے نہیں دیتے ہیں، وہ جہاں 2 قدم آگے آپ آگے بڑھے پھر آگے آ کے وہی احتجاج شروع کریں گے، پھر چند قدم چلے پھر آگے آ کے وہی احتجاج شروع کریں گے. تو آپ ان کے احتجاج کو دیکھیں گے کہ ان کے لیے کھانے پینے کے انتظام کریں گے. تو اب کیا ترکیب ہے؟ تو تجربہ یہ ہے کہ ان کے اوپر تھوڑا سا تھوک دو. تو اگر کوئی تھوک دے تو کتا بھی اتنا باغیرت ہے کہ پھر وہاں سے ہٹ جائے گا اور تمہارے آگے اپنا پیٹ نہیں پھیلائے گا وہ کتا بھی. مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوک کر کے چلے جاؤ اور اس کو بھوکا پیاسا چھوڑ دو، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جب کتا جیسا جانور بھی اتنا باغیرت ہے کہ اس کی طرف تھوک دے تو 1000 بھوک کے باوجود وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور پھر تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا. تو اللہ کی رحمت تو بہت باغیرت ہے،
ادھر تھوکو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت وہاں سے چلی جائے اور پھر تم اس رحمت کو منا نہ سکو اور وہ رحمت تم حاصل نہ کر سکو۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما کر کے ایک بہت بڑی حکمت کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس طرح سے یہ 3 علتیں ہو رہی ہیں تھوکنے سے ممانعت کی۔ دنیا نے صرف ایک ہی حکمت تلاش کی ہے اور یہاں پر 3 حکمتیں ہم بیان کر رہے ہیں جو حدیث نبوی سے ثابت ہو رہی ہے۔ کتوں کو بھوک کھلانا پلانا یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ بخاری شریف میں ہی ایک حدیث آپ پڑھ چکے ہیں اور وہ حدیث آگے تفصیل کے ساتھ کسی مقام پر موجود ہے، میں نے پڑھی ہے کہ ایک شخص نے کتے کو دیکھا کہ کیچڑ چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، تو اس کو بڑا ترس آیا، تو وہاں پہ ڈول اور رسی بھی نہیں تھی پانی نکالے، تو کسی طریقے سے اس نے وہ کنویں کے اندر گیا اور چمڑے کا موزہ نکال کر اس میں پانی بھرا لے کے آیا اور کتے کو پلایا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی کہ اللہ نے اس کے لیے اللہ نے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جانوروں کے کھلانے پلانے پر بھی ثواب ہے، اجر ہے کہ آپ جنت کی بشارت دے رہے ہیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی کل کبدن حرین اجر، ہر تر جگر میں ثواب ہے، تر جگر سے یا گرم جگر میں ثواب ہے، یعنی جس کے پاس جگر ہے اور ابھی اس کے اندر کچھ گرمی اور تری باقی ہے، یعنی وہ زندہ ہے، تو اس کو کھلانے پلانے میں ثواب ہے۔ اس کے ساتھ اور کھلانے پلانے میں صرف کھلانا پلانا نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ضرورت ہو اس ضرورت کے مطابق اس کے ساتھ احسان کرنا۔ لہذا کوئی بھی جانور ہو تو اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اسے کھلا پلا دینا چاہیے۔ جب جانوروں کے ساتھ احسان پر یہ بشارت ہے تو جو انسان ہیں افضل المخلوقات ہیں ان کے ساتھ احسان پر بشارت تو اور زیادہ ہوگی۔ اب ہم ساری بحث اپنی کر چکے ہیں اور پورے ابواب ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، اور ہم صرف یہ دیکھتے جائیں گے کہ کہیں پر کوئی لفظ ایسا نہ ہو جو آپ کے لیے مشکل ہو، ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ ابھی آنے والے باب میں دیکھیے ایک حدیث آ رہی ہے کہ قال ابن عباس ابتیتا علی قزرین رطب، ابن عباس نے کہا کہ تم گھن والی تر چیز پر چلے ہو تو اس کو دھو لیا کرو، مراد وہی تھوک تھا۔ تو پتہ چلا کہ تھوک میں جو ہے یہ گھن کی بات ہوتی ہے۔ آگے والا صفحہ دیکھیے اور ہم دیکھتے چل رہے ہیں آگے کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں دیکھا کہ کسی نے نخامہ ڈال دیا۔ نخامہ ابھی میں نے بتایا سینے کا بلغم ڈال دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حسات لیا، یعنی ایک پتھر لیا، فحت تھا، پتھر سے اس کو کورس کر کے صاف کر دیا۔ پھر فرمایا جب تم میں سے کسی کو بلغم آئے تو اپنے منہ کی طرف نہ تھوکے اور نہ اپنے داہنے تھوکے، کیونکہ منہ کی طرف اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اپنے بائیں تھوکے یا قدم کے نیچے تھوکے، اور یہ صورت اور بتا دی ہے۔ آگے لا یتفلنہ کا لفظ ہے، تفل کے معنی تھوکنے اور تھوت کھارنے کے آتے ہیں، یہاں بھی وہی بات بتائی گئی۔ اس کے آگے والی حدیث میں بھی وہی مضمون ہے، اس کے بعد بھی وہی مضمون ہے۔ اس کے بعد یہ سری حدیث آ رہی ہے کہ البزاق فی المسجد خطیۃ، مسجد میں تھوکنا خطا ہے۔ خطیہ کا لفظ ہمارے تجربے میں گناہ صغیرہ کے لیے آتا ہے، کبیرہ کے لیے نہیں، اور اس کا کفارہ یعنی اس گناہ کو مٹانے والی چیز کیا ہے، اس کو دفن کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے وہ گناہ مٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی مضمون کی حدیث ہے اور اس میں یہ ہے کہ اپنے آگے نہ تھوکے، کیونکہ بندہ اللہ سے مناجات کرتا ہے جب تک کہ اپنے نماز کی جگہ میں رہتا ہے۔ اور پھر وہ کپڑے میں لینے والی بات ہے۔ اس کے بعد آخری حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی نماز میں نخامتن فی القبلہ، قبلہ کی سمت میں نخامہ دیکھا، یعنی سینے کا بلغم کسی نے تھوک دیا تھا تو سرکار نے اپنے ہاتھ سے مٹایا۔ ہاتھ سے مٹانے مطلب عین ہاتھ سے مٹانا نہیں، پہنچنا نہیں ہے، بلکہ کوئی پتھر وغیرہ لے کر اس کو صاف کر دیا۔ وہ رؤیا منہ کراہیتن، اور سرکار کے چہرے میں ناگواری دیکھی گئی۔
اور کراہیت ہو یا رویہ کراہیت ہو یا سرکار میں ناگواری دیکھی گئی اس کی وجہ سے، اور اس پر شدت دیکھی گئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے پر غضب کے اور ناراضگی کے آثار تھے۔ یہ ناراضگی کے آثار کیوں تھے کہ لوگوں کو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ نہیں تھوکنا چاہیے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ مضر ہے کیونکہ اس سے وہی جراثیم پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے گھن پیدا ہوگی جو لوگوں کے لیے تکلیف کی بات ہوگی۔ تو جناب والا یہ آپ گن لیجئے کل کتنے باب ہیں، ہم باب کو گن کے بتا دیتے ہیں۔ پہلا باب حق البذاق، دوسرا باب حق المخاط، اب اس میں مخاط کا ذکر آ گیا ہے، اور تیسرا باب لا یبسق عن یمینہ، اور چوتھا باب لا یبسق عن یسارہ اور تحت قدمہ الیسریٰ۔ حدیث ایک ہی ہے اور اسی کی ایک ایک لفظ کو لے کر الگ الگ باب کا کام کر رہے ہیں۔ 4 ہو گئے، یعنی 4 باب ہو گئے۔ 5واں باب کفارۃ البذاق فی المسجد، 6واں باب باب دفن نخامۃ فی المسجد، 7واں باب اذا بدرہ البذاق فلیأخذہ بطرف ثوبہ۔ تو کل 7 باب ہیں جناب والا، اور 7 باب کی احادیث ایک ہے، الفاظ کہیں کہیں کچھ بدلے ہوئے ہیں، اس کی پوری تشریح ہم نے کر دی۔ اتنی تشریح آپ کو شاید شرحوں میں بھی عربی وغیرہ کی جو مفصل شرح ہیں نہ ملے۔